اور اس فکر کے بغیر کہ اس کی جو فی ہے وہ کون بھرے گا اور اس کے ماں باپ پہ بوجھ پڑے گا. تو میں اب یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی توجہ 100% فوکس کرو اپنے کریئر کو بلڈ کرنے میں, اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے, اور اپنی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے میں, اپنے پراسپیکٹس امپروو کرنے میں. آپ نے خواب دیکھے ہیں, سب بچے خواب دیکھتے ہیں, سب بیٹیاں خواب دیکھتی ہیں, سب بیٹے خواب دیکھتے ہیں, اور ان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھی جگہ زندگی میں پہنچیں, ہمیں بھی کوئی یہ کہے کہ یہ کامیاب ہے زندگی میں. تو آپ لوگ خواب دیکھو, محنت کرو, میں آپ کے خواب پورے کرنے کا وعدہ لے کر آئی ہوں انشاءاللہ. اور یہ اسکالرشپ آپ نے کہا میں شکریہ, میں بار بار کہتی ہوں بچوں میرا شکریہ نہیں بولو. یہ اسکالرشپ جو ہے وہ میرا کوئی خدا نخواستہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ اسکالرشپ آپ نے اپنی دن رات کی محنت سے, اپنی لگن سے, اپنی پڑھائی سے, اپنی ہمت سے, اپنے حوصلے سے, وسائل کا انبار نہ ہونے کے باوجود آپ نے یہ اسکالرشپ جیتا ہے. یہ آپ کے دن رات کی خون پسینے کی کمائی ہے جس کو میں نے صرف آنر کیا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سر اٹھا کے یہ اسکالرشپ لو, سر اٹھا کے لوگوں کے درمیان جاؤ کہ ہاں میں نے اپنی محنت سے یہ اسکالرشپ جیتا ہے. اور یہ اسکالرشپس آپ کو بہت پہلے ملنے چاہیے تھے. بہت سے بچے ایسے ہیں جن کی جو تعلیم سے محروم رہ گئے, یا جن کی تعلیم ادھوری رہ گئی, یا ان کو تعلیم چھوڑنی پڑی کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے. اس کا مطلب ہے بہت سارا نقصان ہو گیا ہے, بہت سارا نقصان ہو چکا ہے. میں شہر شہر جا کے اس نقصان کا ازالہ کر رہی ہوں جو نقصان میں نے نہیں کیا لیکن ہو چکا ہے بچوں کا. اس لیے مجھے بہت ایک ڈیمانڈ آئی کہ صرف فرسٹ ایئر کے بچوں کو ہی کیوں, سیکنڈ ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس ملنے چاہیے, تھرڈ ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس ملنے چاہیے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال ہم نے 30,000 پنجاب کے بچوں کو اسکالرشپس دیے ہیں. اگلے سال یہ آنے والے جون میں ہم 50,000 بچوں کو یہ اسکالرشپس دیں گے انشاءاللہ. اور بہت جلد ہم سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کے بچوں کے لیے بھی میں اسکالرشپس لے کے آ رہی ہوں. کوئی بھی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے. ابھی جو آپ لوگوں نے ترانہ میرے لیے تیار کیا ہوا تھا, بچوں نے پرفارم کیا ہے, وہ اس کے الفاظ یہ تھے, یہ کون ہے جو ہم ہی میں رہ کر ہمارے گھر کو جلا رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اور میری بات کو نا بالکل سیاسی بات نہ سمجھنا. میں ایک ماں کی طرح جو آپ کے مستقبل کے لیے, آپ کے حال کے لیے, آپ کے پریزنٹ کے لیے, آپ کے لیے میں کنسرنڈ ہوں. جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کنسرنڈ ہوتی ہے, جیسے ایک ریاست کو اپنے بچوں کے لیے کنسرنڈ ہونا چاہیے, جیسے ایک چیف منسٹر کو اپنے بچوں کے لیے کنسرنڈ ہونا چاہیے, اور پنجاب کے ہر بیٹے اور بیٹی کے لیے میں کنسرنڈ ہوں. آپ میرے بازو ہو, آپ میری طاقت ہو, آپ میری ہمت ہو, میرا حوصلہ ہو. اور میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں, میں یہ بات یہ کہہ رہی ہوں کہ 65%, اب دیکھو جاپان میں, چائنا میں ان کی پاپولیشن جو ہے وہ ایج کر رہی ہے, ایز اپوز ٹو دیٹ پاکستان کے اندر جو ہماری یوتھ ہے وہ 65% آف دا پاپولیشن ہے, 65% اینڈ گروئنگ. تو یہ جو پاکستان کا فیصلہ ہے, پاکستان کا جھنڈا ہے, یہ آپ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ آپ سب کے ہاتھ میں ہے. اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اس جھنڈے کو سر بلند آپ نے کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئی کی ناٹ فنکشن وداؤٹ یو. میں اکیلا چیف منسٹر ہاؤس کی کرسی پہ بیٹھ کے یا اپنے دفتر میں بیٹھ کے میں اس صوبے کے 15 کروڑ عوام کا صوبہ ہے, میں اس کے فیصلے نہیں کر سکتی. مجھے اس میں آپ کا ساتھ چاہیے, مجھے اس میں آپ کی اسٹرینتھ چاہیے. یو آر مائی کور اسٹرینتھ. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اسٹیک ہولڈرز بن جاؤ, آپ لوگ میرے بازو بن جاؤ, میری طاقت بن جاؤ. جو طاقت مجھے چاہیے اس وقت اس صوبے کی خدمت کرنے کے لیے, اس صوبے کے اندر ترقی لانے کے لیے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ محنتی ہو, سمجھدار ہو, عقل رکھتے ہو, دانش رکھتے ہو, پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ.
آپ کی سوچ، آپ کی ایبلٹی، آپ کا جذبہ، آپ کا پیشن، یہ میرا بہت بڑا حوصلہ ہے، اور یہ اب میرا حوصلہ نہیں، اب یہ میری امید بن گئی ہے. یہ وہ وعدہ ہے جو میں نے آپ سے کر لیا اور آپ نے میرے سے کر لیا. اور میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ آرکیٹیکٹس آف پاکستان ہو، آرکیٹیکٹس آف فیوچر آف پاکستان ہو. یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ انویزیبل ہے لیکن آپ احساس کرو اس چیز کا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. میرا فیوریٹ ملی نغمہ ہے، میں ہر جگہ جا کے یہ کہتی ہوں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. تو دو تین شہروں میں بچوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. تو انہوں نے جو اس کے جواب میں میرے لیے ترانہ پریپیئر کیا تھا، اس کے الفاظ یہ تھے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے. تو کہتے ہیں کہ ملک ماں ہوتا ہے. دھرتی ماں کا لفظ سنا ہوا ہے نا. دھرتی ماں کا مطلب ہے یہ جو آپ کی دھرتی ہے یہ آپ کی ماں ہے. ماں کے ساتھ وفاداری کرنے کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا صلہ ہے. ہمارا جس طرح ہماری ایفیلیشن اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، ہم ان کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور یہ میری آپ سب کو بطور ماں نصیحت ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جس بچے نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوتے، اس بچے کو کبھی زندگی میں کمی نہیں آتی کسی چیز میں. آج جو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بعد میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھی ہوں. آج بھی میں جب گھر سے نکلتی ہوں، میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں جیل میں تھی جب میری والدہ وفات پا گئیں، کینسر تھا ان کو. تو اب میری جو والدہ ہے اور میرے والد، وہ میرے والد ہیں. تو مجھے جتنی بھی دیر ہو رہی ہو یا مجھے جتنی بھی جلدی ہو، میں آج بھی ہر روز گھر سے نکلنے سے پہلے، کام پہ جانے سے پہلے، میں اپنے والد کے پاس جاتی ہوں، ان کو سلام کرتی ہوں، ان کی دعا لے کے پھر گھر سے نکلتی ہوں. اور اسی طرح جب میں گھر واپس جاتی ہوں، میں کتنی بھی تھکی ہوں، میں کتنی بھی مجھے ضروری کام ہو، جب میں اپنے گھر واپس انٹر ہوتی ہوں تو میں اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اپنے والد کے کمرے میں جاتی ہوں، ان کو سلام کرتی ہوں، ان کی دعا لیتی ہوں. اور پھر جب ہم کھانے پہ رات کو بیٹھتے ہیں، میں ہمیشہ کھانا ان کے ساتھ کھاتی ہوں. میں کوئی ڈنرز اپنے باہر نہیں رکھتی، کوئی میری سوشلائزیشن نہیں ہے. میرا سب کچھ جو ہے وہ میرے والد کے پاس ہے. میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہوں تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ آج پورے دن میں تم نے کیا کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ویڈیوز ہیں آپ کے فنکشنز کی، ہونہار کے فنکشنز کی، یہ میرے والد جو ہیں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ ان جو ویڈیوز ہیں ان کو انلارج کر کے، زوم ان کر کے دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بچوں نے بڑا پیار دیا تمہیں، تم ان کے لیے جتنا کرو گی یہ اتنا کم ہے. یہ ملک جیسا بھی ہے میرے بچوں، ابھی اس میں بہت کمیاں ہیں اور وہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں. یہ ملک جیسا بھی ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس کو ہم نے سنوارنا ہے. ہم نے اس کو خراب نہیں کرنا، ہم نے اس کو سنوارنا ہے. اور ابھی دیکھو میں خبر سن رہی تھی کہ اسپین جاتے ہوئے وہ جو اسمگل ہو رہے تھے لوگ، وہ کشتی الٹ گئی اور بہت ساری جانیں اس میں چلی گئیں. اس میں 90% لوگ جو ہے وہ پاکستان سے تھے. مجھے اتنا افسوس ہوا یہ چیز دیکھ کے، اور یہ سن کے یہ خبریں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے. ہم جہاں بھی جائیں میرے بچوں، ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس ملک کی عزت کا خیال ہم نہیں کریں گے تو اس ملک کو باہر سے آ کے کسی نے ٹھیک نہیں کرنا. اور اس ملک کو نفرت نہیں چاہیے، اس ملک کو اتحاد چاہیے، یونٹی چاہیے. اس ملک کو انتشار نہیں چاہیے، اس ملک کو امن چاہیے. اس ملک کو فساد نہیں چاہیے میرے بچوں، اس ملک کو ترقی چاہیے. اس ملک کو بد تہذیبی نہیں چاہیے، اس ملک کو تہذیب یافتہ قوم چاہیے جس کو بات کرنے کی تمیز ہو. دیکھو آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں لیکن وہ دلیل کے ساتھ ہونے چاہیے، تہذیب کے ساتھ ہونے چاہیے. اگر وہ تہذیب کے اور دلیل کے دائرے سے چیز باہر چلی گئی ہے، لاجک کے دائرے سے باہر چلی گئی ہے، میرے لیے تو بہت آسان ہے میں یہاں کھڑا ہو کے آپ سب کو سبق دوں کہ کیلوں والے ڈنڈے اٹھا لو، باہر نکلو اور سب کچھ جلا کے راکھ کر دو، اپنے ہی ملک پہ حملہ کر دو، جھوٹ بولو، لوگوں کی پگڑیاں اچھالو.
جلسوں میں کھڑے ہو کے میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں, میں اپنی آپ بیتی آپ کو سنا رہی ہوں. اگر پسند نہ آئے تو بات ڈس ریگارڈ کر لینا, لیکن میری بات سنانا, آپ کے سامنے رکھنا, آپ کو فوڈ فار تھاٹ دینا میری ذمہ داری ہے, میرا حق ہے. نہیں اچھی لگتی میری بات, ڈس ریگارڈ کر دو, لیکن یہ میری آپ بیتی ہے. بہت سے جلسوں میں میرے مخالفین نے میرا نام لے لے کے آوازیں کسیں اور پرسنل کامنٹس دیے. کیا سکھا رہے ہیں وہ آج کے بچوں کو؟ یہ میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں سارے پیچھے, کیا سبق ان کو مل رہا ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹی کو ایسے آوازیں لگانا, ایسے آواز کسنا؟ میرے بچوں کچھ بھی ہو جائے, ماں بہن بیٹی چاہے وہ آپ کی ہو یا کسی اور کی ہو, اس کو عزت دینا, اس کا احترام کرنا آپ سب کی پہلی ذمہ داری ہے.